جیسے قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا نا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو اس کی جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں۔ خان کے ذائچے میں دو بہت بڑی کنٹرڈکشن ہیں جو دنیا میں شاید اربوں میں، کروڑوں میں تو کم ہوگا، اربوں میں کسی ایک کے ذائچے میں ہوتی ہے۔ اللہ اس کو جنگلوں میں نہیں لے گیا، اللہ اس کو جیلوں میں لے گیا۔ میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں، انرجی پیٹرنز میری مرضی سے نہیں چلتے۔ بالکل میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک یا دو گھروں میں آگ لگی ہو تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، بالکل سارے شہر میں آگ لگ جائے بجھانی پڑ جاتی ہے، سر لگ گئی ہے۔ مطلب وہ جو بانٹنے والے ہاتھ تھے وہ آج مانگنے والے ہاتھ ہو گئے، بے شک جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے۔ اللہ کسی کا نہیں ہے، آہیں سسکیاں اللہ کو سنائی نہیں دیتی، عرش معلیٰ پہ جا کے وہ آہیں ٹکراتی نہیں ہیں۔ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے آپ پھلجڑیاں چلائیں گے، کوئی بڑا پٹاخہ چل گیا نظر بھی نہیں آئیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قتل کر سکتی ہے جو قوم، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے نا، اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھے گی، اس کا دنیا میں رہنا بھی دنیا نے دیکھا ہے، اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھا۔ میں نے کہا کہ کنٹریڈکٹری آئی کے کا راج یوگ بنا ہوا ہے اور وہ جیلوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے ذائچے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرولوجر ہیں، زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام بھائی۔ سر عمران خان کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کی پارٹی میں کافی بڑی تعداد میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ لے کر آئی ہے، ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے جو کہ اب انہوں نے استعفے دے دیے، لیکن اتنی بڑی ان کی پارلیمانی طاقت ہے اور میس موومنٹ کے حوالے سے بھی اگر عوام کی محبت بھی ہے، اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود اس شخص کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کو وہ جو بنیادی حقوق ہیں اکثر بیشتر وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں دیے جا رہے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب خود جیل سے نہیں آنا چاہتے، تو آپ یہ کے بالکل نزدیک؟ ٹھیک ہے آپ کی بات دوسری کہ خان صاحب خود جیل سے نہیں آنا چاہتے، کیونکہ جس دن سے وہ جیل میں گئے ہیں ان کی جیل کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ تو بالکل کھلا ہے، چھوٹا دروازہ کھلا ہے اس کی جیل کا، اس جو کو مذاکرات کر کے باہر چلے جائیں۔ اس کے ہاتھ میں یہ دیا ہوا ہے کہ آپ سر جھکائیں، چھوٹے دروازے سے نکلیں چلے جائیں۔ بالکل وہ کہتا ہے نہیں، میں پورے قد سے کھڑا ہوں، بڑا دروازہ کھلے گا تو نکلوں گا۔ یہ جو جس طرح کا جملہ آپ نے کہا بالکل مجھے اس کے ذائچے میں یہ نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو کہا کہ اتنے بندے ہونے کے بعد وہ جو پھنسا ہوا ہے نا سر، جیسے قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا نا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو اس کی جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں، اس کی جیب میں بھی بہت سارے کھوٹے سکے ہیں، کوئی ایک کھوٹا سکہ نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں۔ بالکل 100%۔ سر آپ، میں دیکھیں میں ان کا کوئی ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں نظام ننگا ہو گیا، فلاں نظام یہ ہو گیا، فلاں بندہ جو ہے وہ اس کا بھی بے نقاب ہو گیا، تو سر ہم جو اس پارٹی میں، مطلب میں اس پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن اب ہم یہ کہیں گے جی ہم اس پارٹی میں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم میں لگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ننگا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب احتساب کا عمل ہوتا ہے تو اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، بالکل وہ فلاں جج ننگے ہو گئے، فلاں یہ ہو گئے، تو تم مامے لگتے ہو، تم بھی ہو رہے ہو نا، تمہارے اندر بھی جو منافقت ہے وہ باہر نکل رہی ہے، تمہارے اندر بھی تو غدار ہیں، یہ سارے نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات میں نے اکثر آپ کے ساتھ کہی تھی، میں آئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کئی بے مووی میں شک، کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ اس بالکل یاد ہے ہیں مجھے، یہ اگلی بار نہیں ہوں گے، بے شک۔ زیادہ تر لوگ نہیں ہوں گے۔ تو سر وہ جو پرانے لوگ ہیں، اب فواد چودھری ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، یہ سب کوششیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے کچھ معاملہ کو راستہ نکال دیں۔ یہ میں آپ کو خان وہ صاحب بتا کے رہا ہوں۔ لیے ان لوگوں کا راستہ کوئی نہیں نکال سکتا، خان صاحب کے لیے راستہ خود خان صاحب نکال لیں گے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، اگر خان کا ذائچہ میں نے نہ دیکھا ہوتا تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ ہی نہ آتی۔ خان کے ذائچے میں دو بہت بڑی کنٹرڈکشن ہیں جو دنیا میں شاید اربوں میں، کروڑوں میں تو کم ہوگا، اربوں میں کسی ایک کے ذائچے میں ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں 4-5 لوگ، پوری دنیا میں 4-5 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ذائچے میں یہ کنٹرڈکشن ہوں گی۔ ایک بندہ ہے، اس کے اندر اسپرچل پاورز جو ہیں وہ 68-67% ہے، ٹھیک ہے، 68-67% اسپرچل پاورز۔ اب ہم لوگ اسپرچل پاورز کا مطلب لیتے ہیں جن، بھوت، موکل، بلائیں، یہ نہیں ہوتی۔ اسپرچل پاور کا مطلب ہے ول آف گاڈ۔
67-68% اس کے ساتھ جو ہے وہ اسپرچل پاور ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. اتنی اسپرچل پاور کے ساتھ وہ جیل میں بند ہے, نکل ہی نہیں رہا. کنٹرڈکشن ہے نا. دوسرا, اس کی لائف تھریٹ جو ہے وہ 48% ہے. 48% لائف تھریٹ کا مطلب ہے, یعنی 51 پہ ہم لوگ جب 51% ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم اس کو یس مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 48% ہے تو بالکل یس نہیں, لیکن ویری کلوز ٹو, بہت کلوز ہے. 48% لائف تھریٹ ہے. وہ بندہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی لائف تھریٹ جس کے پاس ہو. وہ پورے قد سے کھڑا ہوا ہے. دونوں کنٹرڈکشن ہے. پھر جو ہے یہ آئی کے ساتھ ایک اور چیز بہت ہے جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانے لوگ جنگلوں میں جا کے یکسوئی میں اللہ کے قریب ہوتے تھے ٹرانسفارمیشن کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے. اللہ اس کو جنگلوں میں نہیں لے گیا, اللہ اس کو جیلوں میں لے گیا. کال کوٹریوں میں وہ اللہ کے قریب ہے. جب وہ باہر آئے گا تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا. اب اللہ کائنات کے سب سے گناہ گار آدمی کے ہاتھ کمر پہ ہاتھ رکھ دے کہ جا کر لے. کون ہے جو اللہ کو کہے گا کہ جی نہیں ہے تو بندہ ٹھیک نہیں؟ صحیح بات ہے. اللہ سب سے نیک آدمی کو کہے کہ میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. کون ہے جو اللہ کو کہے گا؟ میں کسی کے نہ پاس کو جانتا ہوں, میں کاغذ کو جانتا ہوں. بڑی سیدھی سی بات. ہوگا یار کو برا آدمی, اگر اللہ نے بدل دیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جس کو عزت اللہ دے رہا ہے آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے کروانا ہے. اللہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کروا کے رہے گا. ہوگا, مجھے لگتا ہے. نہیں ہوگا تو میں ہی ہوں گا جو بتا رہا ہوں. میری مرضی سے تو نہیں ہوتا. میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. انرجی پیٹرنز میری مرضی سے نہیں چلتے. بالکل انرجی پیٹرنز جس نے بنائے ہیں اسی کی مرضی سے چلتے ہیں. وہی کارساز ہے, وہی کردگار ہے, وہی سارا کچھ کرنے والا ہے, اسی نے کرنا ہے. میرے کہنے پہ, میرے بولنے سے, میرے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو کاغذ پہ پڑھتا ہوں. میرا کام ہے بار کوڈ ریڈر کی طرح اس بار کوڈ میں لکھی ہوئی انفارمیشن کو سامنے لانا. بار کوڈ کا مالک وہ اوپر بیٹھا ہوا کائنات کا, بالکل اس نے بنایا ہوا. میں اس کو پڑھتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, بدل دے, میری مرضی سے ہونا. سر, آپ نے جو بات ابھی کی کہ 2 دروازے, بے شک آپ نے بات بالکل صحیح کی اور میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میرے پاس ستاروں کا علم تو نہیں ہے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کو یہ آفریں بہت آئیں کہ ڈیل کر لیں, بنی گالا چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. چھوٹا دروازہ ہے جو آپ نے کہا جھکا کے, وہ نہیں چاہتے. ڈیفینیٹلی خان صاحب وہ نہیں چاہیں گے. اگر چاہتے تو پھر وہ بہت پہلے آ جاتے, پارٹی ان کی برباد کر دی. تو بڑا دروازہ اگر آپ جو سے کہہ رہے ہیں سر, تو بڑا دروازہ کب کھلے گا؟ کھل جائے گا. اب لوگوں کو لگتا ہے, میں اکثر بات کہتا ہوں کہ میں کوئی بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی کسی فلم کا کوئی ڈائلاگ بولتا ہوں کہ آئی کے از کمنگ. لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بڑی ایسی باتیں کرتا ہوں. سر مجھے لگتا ہے وہ آ رہا ہے, لیکن میں جو ہے نا وہ اس لیے نہیں بتا پاتا کہ انرجی پیٹرنز اپنی مرضی سے موو کرتے ہیں. میں ہی وہ آدمی تھا, مجھے کوئی اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ جی میں نے کچھ کہا تھا تو وہ نہیں ہوا. میری مرضی سے تو نہیں ہوتا, نہ میں کریڈٹ لیتا ہوں نہ میرا. میں ہی وہ آدمی تھا جو کہتا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کی قید ہے, اس کے بعد یہ باہر ہے. وہ نہیں آیا. لیکن ایک فارمولا آپ کو بتاتا ہوں, ابھی وہ فارمولا گزرا نہیں, بدل جائے تو بدل جائے. بالکل. لیکن میں ایک فارمولا, ہم اسٹرالوجی میں نا بہت ساری چیزوں کو 2.5 کے بنیاد پہ دیکھتے ہیں. 2.5 سال, 2.5 مہینے, 2.5 دن, 2.5 ہفتے. تو 2.5 سال ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی چیز بدل جائے. گاڈ ہیز ہز اون پلان, کہہ نہیں سکتے کچھ. سر, الیکشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو اب حکومت اتنی مضبوط پوزیشن میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو فی الحال بھول جائیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا تحریک انصاف کو کہ آئیں, بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, اور ہم کچھ پہلے الیکشن کی طرف بھی چلے جائیں گے اگر آپ ہمیں کوئی سافٹ کارنر دیتے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے وہ ڈائلاگ نہیں کیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ وقت پورا ہوگا, الیکشن پہلے ہو جائیں گے؟ سر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سسٹین کر پائے گی. میں پھر کہتا ہوں, پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ غلط باتیں کرتے ہیں. سر نمرود تو زیادہ تگڑے نے, فرعون سے زیادہ تگڑے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے سر, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سر اب نہیں, عادات میں تو شاید ملتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, میں اب کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بدل جائے گا. مجھے یہ 9 کی انرجی, میں دیکھو میں بھائی اللہ کی انرجی کی بات کرتا ہوں, میری مرضی سے کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بدلیں گی, مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے. میں آپ کو ایک اور جملہ جو بار بار پھر کہہ رہا ہوں, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ,
میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک یا دو گھروں میں آگ لگی ہو تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، بالکل سارے شہر میں آگ لگ جائے بجھانی پڑ جاتی ہے، سر لگ گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رزق جو کمپنیاں جا رہی ہیں، بے روزگاری بالکل بڑھ رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی یار یہیں پہ یہیں بزنس کرتا ہوں، یہیں رہتا ہوں، یہیں سارا کچھ کرتا ہوں، مطلب وہ جو بانٹنے والے ہاتھ تھے وہ آج مانگنے والے ہاتھ ہو گئے، بے شک جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے۔ اللہ کسی کا نہیں ہے، آہیں سسکیاں اللہ کو سنائی نہیں دیتی، عرش معلیٰ پہ جا کے وہ آہیں ٹکراتی نہیں ہیں۔ کب تک؟ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بے شک کب تک؟ سر ایسے ہی ہے، یہ بدلنا ہے، سر آپ کو میرے اندر سے مجھے لگتا ہے بدلنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی جو ہے نا وہ پارٹی کی وجہ سے اپنی قبر میں عذاب نہیں بھروں گا، کوئی میری لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، میرا کاغذ جو کہے گا وہ بتاؤں گا۔ میرے لیے کائنات کا سب سے زیادہ شرمندگی کا اور ڈوب مرنے کا لمحہ وہ ہوگا کہ کائنات کا مالک مجھے کہے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنا سودا بیچتے رہے ہو۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں کبھی بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سامنے مرنے کے بعد جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہوں گا۔ بے شک ہاں میں یہ ہو سکتا ہے ٹو ایرز ہیومن، ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو، اس لیے تو میں کریڈٹ نہیں لیتا، ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہوگی۔ سر آپ کو عوام کی انرجی کیسی لگتی ہے اب؟ کیونکہ سر جب بدل جتنا جائے پٹ گا، چکے ہیں بیچارے۔ یہ لاوا پھٹے گا۔ میں بار بار پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں نا آج پتہ نہیں کیوں پرانی باتیں یاد کر رہا ہوں۔ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے آپ پھلجڑیاں چلائیں گے، کوئی بڑا پٹاخہ چل گیا نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو جیسا ابھی کہا گیا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، میں آخر میں آپ سے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان سے بات کی کہ احتجاج کے لیے عوام سڑکوں پر آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو پہلے سے زیادہ سخت رویہ دیکھا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے، تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بچانے کے لیے بھی دیں گے؟ دینا پڑے گا سر، مجبوری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قتل کر سکتی ہے جو قوم، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد کے جو ہے نا 66 سال اس قوم کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی کی چادر ڈال دی گئی تھی۔ 66 سال 48 کے بعد کیلکولیٹ کر لیں، 2014 غالباً بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2014 کے بعد آپ نے قوم میں شعور آتے ہوئے دیکھا، یہ پچھلے 9 سال میں بالکل کتنا کچھ بدل گیا ہے بھائی، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ 66 کا ہنسا سر آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ 66 اللہ کا عدد ہے، میرا تھوڑی، 66 اللہ کا عدد ہے۔ محسن کش قوم ہے سر، یہ میرے سمیت، میں بھی اسی میں ہوں، میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے لیاقت علی خان کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے بی بی بے نظیر کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے خان عبد القدیر خان کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے عبدالستار عیدی کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے کون سا بندہ چھوڑا؟ تو سر جب ہم نے، اب میں ادھر سے ایک سوال لے لیتا ہوں، میرا ویلاگ تو خیر اب تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے، کہ جب ہم نے سب کے ساتھ ظلم کیا اور ان کا انجام ہمارے سامنے ہے، تو خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سیم ریپیٹ تو نہیں ہو رہا؟ سر اللہ بچا سکتا ہے، بچا لے گا، نہیں تو شہید ہونا تو ہو جائے گا۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، خان نے جب بھی دنیا سے جانا ہے، جس کا مجھے ابھی تو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن جب بھی اس نے دنیا سے جانا ہے نا، اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھے گی، اس کا دنیا میں رہنا بھی دنیا نے دیکھا ہے، اس کا دنیا سے جانا بھی دنیا دیکھا۔ میں نے کہا کہ کنٹریڈکٹری، آئی کے کا راج یوگ بنا ہوا ہے اور وہ جیلوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے ذائقے میں، اتنی بڑی بڑی کنٹرڈکشن، یعنی جس کا راج یوگ ہو وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ جیل میں ہے، کال کوٹری میں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا کوئی کام ہے، اور اللہ بغیر کسی پرپس کے کچھ نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے، اللہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ویلاگ کر کے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ ناظرین، سب سے پہلے تو حیدر جعفری صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے وقت دیا اور جو باتیں کی میں اس سے 100% متفق ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جعفر صاحب کے علم کی وجہ سے ان کے پاس ہم آئے ہیں۔ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں، آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا، مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت۔ آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔